اور آپ تن تنہا نکلے طائف۔ طائف ایک بڑی ترقی یافتہ وادی تھی اس دور میں، عرب میں یہ ایک واحد علاقہ تھا جہاں اونچی اونچی بڑی بڑی دیواریں ہوئی تھی، اس لیے اس علاقے کو طائف کہتے تھے کہ اس کے ارد گرد طواف میں بہت موٹا موٹا قلعے کی طرح فسیلی دیواریں بنی ہوئی تھی، موٹا قلعہ تھا دیواروں والا طائف۔ اور دیوار کس نے تعمیر کروائی کہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے ہاں طائف کا ایک شخص اس کا خادم تھا، اس نے اس کی بڑی خدمت کی، تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے؟ اس نے کہا کہ میرے شہر کے گرد ایک بہت موٹی اور بڑی فصیل قائم کروا دو، دیوار، تاکہ کوئی بعد میں حملہ نہ کر سکے میرے شہر پر، طائف پر۔ تو یہ اس نے انجینئرز بھیجے اور انہوں نے اس دور میں بڑی مضبوط قسم کی دیوار ارد گرد تعمیر کروائی تاکہ کوئی لشکر حملہ نہ کر سکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے طائف کے لیے کہ یہ ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا، یہاں بڑے بڑے انجینئرز تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اس دور کا جو سب سے ماہر ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، حارث بن کلدہ، وہ بھی طائف سے تھا۔ وہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھا، بہت بڑا طبیب تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی وہی رہا اور بعد میں بنو امیہ کے دور میں بھی وہی تھا۔ اور اس کے علاج کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بھوکا رکھتا تھا مریض کو، کوئی بھی اس نے علاج کرنا ہو تو وہ بھوکا رکھتا تھا، پیٹ جب تک صاف نہیں ہوتا تھا، اتنی بھوک کہ پیٹ میں کچھ باقی نہ رہے، پھر وہ علاج شروع کرتا تھا۔ حارث بن کلدہ وہ بھی طائف سے تھا۔ الغرض میں دوسری طرف جانا نہیں چاہ رہا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف ایک موضوع جگہ ہے، اگر وہاں کے لوگ مجھ پہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایک بڑی بہترین موضوع محفوظ جگہ ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون چلا ہے؟ شاپور والو، جمعہ میں شریک لوگو، یہ کون جا رہا ہے تن تنہا؟ یہ تمام مخلوقات میں اللہ کا سب سے بڑا حبیب ہے، جس کے ناز اللہ اٹھاتا ہے، یہ وہ ہے، جس کی رضا کے لیے سب کچھ بنایا گیا، یہ وہ ہے۔ تن تنہا نکلے میرے نبی، طائف کی وادی میں پہنچے، وہاں 3 سردار تھے۔ کتنے بولیے؟ 3 سردار تھے طائف کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں ان کو دعوت دوں، میں ان کو بولیے دعوت دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کے پاس، تینوں سرداروں کے پاس، تینوں کو دین پیش کیا، توحید کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ بولیے توحید کی دعوت دی۔ اللہ، اب جب تینوں کو دعوت دی تو حضور کو بڑا یقین تھا، تینوں بھائی تھے، سگے کیا تھے، اور پورے علاقے کے وہ سردار تھے۔ ایک کا نام تھا عبد بن عمر، دوسرے کا نام مسعود بن عمر، تیسرے کا نام حبیب بن عمر، تینوں بھائی تھے۔ تینوں کے سامنے جب حضور نے اپنا دین پیش کیا تو ایک سن کے کہنے لگا، اللہ استغفر اللہ، وَهُوَ يَمْرُتُ أَثْوَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرْسَلَهَا۔ اس نے کہا معاذ اللہ، اگر اللہ نے تجھ جیسے کو رسول بنا کے بھیجنا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے کعبے کو پارا پارا کر دیا۔ دوسرا بھی بدتمیزی میں بولا، کہنے لگا اما وجد اللہ احدا ان یرسلہ غیرک، کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ رسول بنا کے بھیجتا، تجھے ہی بھیج دیا۔ یہ میرے نبی، یہ سیرے ہیں، یہ باتیں، یہ کوئی آپ کو نماز پہ تانا مار دے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیسے امتی ہیں ہم؟ وہ آپ کو نماز کا تانا مار دے، کوئی تسبیح ہاتھ میں دے کے تانا مارے، آپ اگلے دن تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھتے کہ لوگ تانا مارتے۔ ہماری عزت اور ہماری حیثیت کہاں ہے، اور رسول اللہ کی عزت اور حضور کا مقام کہاں؟ لیکن حضور وہ تانے سن رہے ہیں، وہ تانے برداشت کر رہے ہیں۔ تیسرا کہنے لگا واللہ لا اکلمک ابدا لئن کنت رسولا من اللہ کما تقول لانت اعظم خطرا من ان ارد علیک الکلام۔ کہنے لگا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی رسول ہیں تو پھر آپ کی بے ادبی مجھے برباد کر جائے گی، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں تو پھر جو رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ اس لائق نہیں کہ میں اس سے بات کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تینوں سے فارغ ہوئے، عوام کی طرف آئے کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ حضور ایک ایک بستی میں جاتے اور ایک ایک نکر اور کونے میں کھڑے ہوتے، لوگوں کو دعوت دیتے۔
ایک ایک محلے میں جا رہے ہیں, گلی کوچے میں جا رہے ہیں, جہاں دیکھتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں, انہیں دعوت دیتے ہیں. کوئی پانی لینے کے لیے جمع ہے, حضور وہاں جمع ہے. کوئی آپس میں گپ شپ کے لیے جا رہے ہیں, حضور وہاں ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, انہیں اپنا دین پیش کرتے, دین کا تعارف دیتے. 30 دن میرے نبی اکیلے طائف میں رہے. کتنے؟ 30 دن حضور تبلیغ کرتے رہے, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, لیکن بدبختوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا. بالآخر وہ لوگ جب دیکھا انہوں نے کہ 30 دن ہو گئے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں, وہ سب اکٹھے ہو کے کہنے لگے اخرج من بلادنا, ہمارے شہر سے نکلیے, ہم مزید آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام دل برداشتہ ہو کے نکلنے لگے تو وہ جو تینوں سردار تھے انہوں نے اوباش قسم کے لونڈے حضور کے پیچھے لگا دی, اور وہ قطار اندر قطار یوں دائیں اور بائیں بازاروں میں اور رستے میں کھڑے ہو گئے, اور ان کے ہاتھ میں پتھر تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ احد کے دن آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے, کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پہ آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ, جب طائف کا دن تھا وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا. آپ نے فرمایا کہ اس قوم نے اپنے لونڈوں کو دونوں طرف کھڑے کر دیا, اور میں چلتا تھا, جب قدم اٹھاتا وہ پاؤں پہ پتھر مارتے, دوسرا اٹھانے لگتا اس پہ پتھر مارتے, پھر اٹھاتا پاؤں پہ پتھر مارتے مجھے چلنے کے اوپر. اور جب حضور درد اور خون کی کثرت کی وجہ سے اور درد اور تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے, ان کے لونڈے آتے اور وہ حضور کو پھر اٹھاتے اور ہنستے اور کہکے لگاتے اور آوازیں کستے. حضور پھر تھوڑا سا چلتے, ہر قدم پہ وہ پتھر مارتے, ہر قدم پہ پتھر مارتے. حضور پھر درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے, ان کے دو لونڈے آتے اور حضور کو کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارتے. اس قدر پتھر مارے گئے کہ نبی علیہ السلام کی ٹانگیں, پاؤں مبارک لہو لہان ہو چکا تھا. ہائے 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 ہائے, کیسی سخت دل ہے یہ امت. نبی تو یہ تکلیفیں اٹھائیں اپنا دین پیش کرنے کے لیے, اور ہم یہ کہانیاں سمجھ کے سن جائیں اور اس دین کی قدر ہی نہ کریں. ہمیں یورپ اچھا لگے اور انڈین کلچر اچھا لگے, صرف ظاہر میں نہیں. میں صرف داڑھی رکھنے کی بات نہیں کرتا کہ صرف داڑھی سنت ہے, میرے نبی کی پوری طریقہ زندگی میں صرف داڑھی سنت ہے. لوگ سمجھ لیتے صرف داڑھی رکھ لیا تو حضور کی شریعت کو اپنا لیا. نہیں نہیں, داڑھی بھی میرے نبی کی سنت ہے, امامہ بھی میرے نبی کی سنت ہے, یہ بھی سنتیں. حضور کی سب سے بڑی سنت اخلاق ہے, حضور کی سب سے بڑی سنت اعلیٰ کردار ہے, کہ کافر مخالفت بھی کرتے تھے تب بھی کہتے تھے ان سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں ہے. مخالفت بھی کرتے تھے اور کہتے تھے ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. وہ اخلاق, وہ کردار کی قوت, وہ کردار کی قوت, وہ اصل سنتیں میرے نبی کی. اپنے رب سے تعلق, عبادت کا, بندگی کا رشتہ, وہ اصل سنتیں میرے نبی کی. ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ جب بات کی جائے تو صرف داڑھی کو سنت سمجھا جاتا ہے. جس نے رکھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں سنت کا پابند ہوں, باقی کسی سنت کی مجھے ضرورت نہیں, اور جس نے نہ رکھی ہو اسے بھی صرف داڑھی ہی سمجھ آتی. تو داڑھی بھی میرے نبی کی سنت ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ سے رشتہ, اپنا باطن صاف کرنا, حسد سے, تکبر سے, نفرت سے, ریاکاری سے, دکھلاوے سے, غصے سے, دھوکے سے اپنے آپ کو پاک کرنا, فریب سے اپنے آپ کو پاک کرنا, ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو پاک کرنا, بے حیائی کو دیکھنے سے پاک کرنا, نہ آنکھوں سے گناہ کرنا, نہ کانوں سے سننا, نہ ہاتھوں سے گناہ کرنا, نہ پاؤں سے چل کے جانا برائی کی طرف. یہ میرے نبی کا کردار اپنے کردار میں شامل کرنا, حضور کے طریقہ زندگی اپنے طریقہ زندگی میں شامل کرنا, پاکیزہ کردار رہنا, جوانی ہو جوانی پاکیزہ رکھنا, زنا نہ کرنا, زنا کی طلب نہ رکھنا, زنا کی خواہش بھی دل میں پیدا نہ ہونا, دل بھی پاکیزہ ہو. یہ نہیں کہ صرف جس کو موقع نہیں مل رہا وہ زنا سے بچاؤ اور دل زنا کے منصوبے بناتا ہو, اور بڑھاپا ہو تو مال کا لالچ نہ ہو, جائیدادوں کا لالچ نہ ہو, ہرس اور طمع نہ ہو, لوگوں کے حق مارنے کی طمع نہ ہو, کسی کے اوپر زیادتی کرنے کی طمع نہ ہو, رزق حرام کی طمع نہ ہو, ملاوٹ کر کے پیسہ بڑھانے کی طمع نہ ہو, دھوکہ کر کے مال بیچنے کی طمع نہ ہو, جھوٹ اور جھوٹی قسم اٹھا کے
अपना माल बेचने की तमन्ना हो। ये मैं सुन्नत कह रहा हूं, ये सुन्नत की बात कर रहा हूं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाते और वो पत्थर मारते हैं, हुजूर फिर उठाते वो पत्थर मारते। सारा रास्ता मेरे नबी ने यूं तय किया, लहू लुहान जख्मी, दर्द से चूर चूर। ताइफ से निकले, एक अंगूरों का बाग था, हुजूर वहां बैठे हैं और अपने रब से क्या दर्द भरी फरियाद कर रहे हैं। क्यों भाई, सुनने के कोई मूड में है? को आप सुनना चाहते हैं मेरे नबी की वो दर्द भरी दुआ? सुने मेरे नबी ने क्या दुआ की। हुजूर ने हाथ उठा दिए, लहू लुहान, दर्द, तकलीफ की इंतहा है हुजूर को। अकेले हैं, अकेले क्यों तन्हा निकले? ताकि उम्मत बहाने ना लगाए, हमारे साथ चलता कोई नहीं। हम क्या दीन की दावत दे, हमारे साथ चलता कोई नहीं। हुजूर ने कहा, मैं अकेला निकल के तुम्हें दिखाता हूं। मैं भी तो तन्हा निकल रहा हूं, मैं भी तो अल्लाह का पैगाम अकेले दे रहा हूं। क्यों बहाने लगाते हो? क्यों झूठ बोलते हो अपने आप से? क्यों धोखा कर रहे हो अपने आप से? गुनाह करते हो और नेकी की तरफ नहीं आते। तुम कहते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये बहाने खत्म किए मेरे नबी ने और फरियाद करते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती, अल्लाह मैं तुझसे शिकवा करता हूं, मेरी ताकत बड़ी कमजोर है, मेरे पास कोई ताकत नहीं। व क़िल्लत हीलती, और मेरे पास कोई ताकत वाले असबाब नहीं है, ना मेरे पास फौज है, न मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए लड़ सकें, जान दे सकें। तन्हा हूं, न मेरे पास फौज, न असला, न लोग, न स्पोर्ट, कुछ भी नहीं मेरे रब। मैं तन्हा हूं, न माल के लोगों को खरीद सकूं। वकिल्लत हिलती, मेरे पास कुछ भी नहीं मेरे रब। वह हवानी अलन नास, और मैं लोगों की नजर में कितना कमजोर हूं कि कोई भी मेरी इज्जत पे हमला करता है, कोई भी मुझे ताना मारता है, कोई भी मुझे टॉर्चर करता है, कोई भी जिसके मुंह में जो आए वो बक देते हैं और मुझे सहना पड़ता है। ये लोगों से शिकवा नहीं कर रहे, ये अपने रब से फरियाद कर रहे। या अरहमर राहिमीन, ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, अंत रब्बुल मुस्तदईफीन, तू ही कमजोरों का रब और मददगार है। व अंत रब्बी, और तू ही मेरा रब है। इला मन तकिलूनी, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है मेरे रब? तू मुझे किन के हवाले कर रहा है? तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? इला बईद यतजहमुनी, क्या किसी ऐसे दूर और बईद के जो मुझ पर तुर्श रवि से पेश आता है और बदजुबानी मेरे साथ करता है और मेरी इज्जत को तार तार कर देता है, मुझे किसके हवाले तू कर रहा है? औ इला अदुव्विन मलकतहु अमरी, या तू मुझे किसी दुश्मन के हवाले करना चाहता है कि जो मुझे कत्ल कर दे और मुझे हलाक कर दे। लेकिन मेरे रब, इतनी तकलीफ और अजियतों के बाद भी, इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली, मेरे रब फिर भी अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे मार दिया जाए, मुझे बेइज्जत किया जाए, मुझे पत्थर मारे जाएं, मुझे गालियां सुनाई जाए, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो फिर मुझे परवाह नहीं, चाहे इससे 10 गुना बढ़कर बुरे हालात आ जाए। वलाकिन आफियतुक औसौली, लेकिन मुझे यकीन है तेरी आफियत और रहमत बड़ी वसी है मेरे लिए। आऊज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, मैं तुझसे मांगता हूं, दुआ करता हूं मेरे रब, तेरे उस चेहरे के नूर के वसीले से जिसने हर जुल्मत और अंधेरे को मुनव्वर कर दिया। वसलुहा अलैहि अम्र दुनिया वल आखिरा, कि तू मेरे दुनिया और आखिरत के कामों को सवार दे। मैं तुझसे फरियाद करता हूं, तेरे चेहरे के नूर के वसीले से दुआ करता हूं, मुझे पनाह अता फरमा मिन अन तुनज़िल बि गदबक, मुझे पनाह दे, कभी मुझसे नाराज ना होना, बाकी जो मर्जी हो जाए मुझसे नाराज ना होना। औ तहुल्ल अलैया सुख्तक, कभी अपना अजाब मुझ पे नाजिल न करना। लकल उतबा हत्ता तरदा, मैं तेरे लिए कोशिश करता रहूंगा यहां तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और बेशक हर ताकत और हर तरह का हौल ये तेरी ही तरफ से है, मैं तो कमजोर और आजिज हूं तेरे सामने,
जब हुजूर ने ये दर्द भरे अल्फाज में दुआ की, फरिश्ते हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दें, पहाड़ों को मिला दें, चूर चूर कर दें इनको। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है अगर ये मेरे साथ ना चले तो इनकी नस्लें मेरी वफादार होंगी, इनकी नस्लें मेरी वफादार बनेंगी। मैं इनके लिए कोई हलाकत वाली दुआ नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लें मेरी वफादार होंगी। जब हुजूर को इस हालत में देखा तो वो जो बाग था वो उतबा का था, उनके बाप का था, लेकिन वो तीनों बच्चे उसके मालिक थे और वो बड़े शदीद दुश्मन थे रसूलुल्लाह के। लेकिन चूंकि कुरैशी थे, ऊपर से जाके नसब एक मिलता था, हुजूर को इस हालत में देखा तो उनकी रिश्तेदारी ने जोश मारा। तो उन्होंने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ, हमारी रिश्तेदारी तो है ना, इस हालत में वो तन तनहा है, जाओ उन्हें कुछ खजूर अंगूर पेश करो, हाल अहवाल उनसे पूछो, खैरियत दरियाफ्त करो, और अगर कोई हुक्म हुआ तो बताना आके। वो गुलाम आया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने अंगूर पेश किए, हाल पूछा, कपड़ा पेश किया, हुजूर ने खून साफ किया। हुजूर अंगूर खाने लगे तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा यहाँ के लोग बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़ते, आप कौन हैं? आपने फरमाया तुम कौन हो? उसने कहा मैं नैनवा का रहने वाला। फरमाया वो तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है। उसने कहा आप हजरत यूनुस को जानते? आपने फरमाया यूनुस भी नबी थे, मैं भी नबी हूं, वो मेरा भाई है। जब ये सुना तो उसने हुजूर के कदमों को चूम लिया और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार किया। तो वो उतबा कहने लगा बस इसका काम तो हो गया, जो भी मोहम्मद से मिलता है उसी का हो जाता है। वो आया, उसने कहा तुमने उनका कदम क्यों चूमे? उसने कहा तुम्हें क्या खबर वो कौन है? उसने कहा बस अब तू हमारे काम का नहीं रहा, तेरे ऊपर भी उसका जादू चल गया है। तो मेरे भाइयों, दीन की कदर कीजिए, ये मेरे नबी ने बड़ी मुश्किल से पहुंचाया। दीन को मुआशी और माली जिंदगी में लेके आए, दीन को मुआशरती और समाजी जिंदगी में लेके आए, दीन को सियासी और सकाफती जिंदगी में लेके आए, दीन को अपने खानदानी निजाम में शामिल करें। कुफर, यूरोप, कल्चर उनका आप पे मेहनत कर रहा है, आप पर, आपकी औरतों पर, आपके बच्चों पर उनकी मेहनत तोड़े, उस फरेब से निकले, अपना जाहिर और अपना बातिन अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनाएं। और ये जो हमारा तंजीमी पैगाम है इसका हिस्सा बने, तंजीम पे वाबस्ता हूं। मैं इंशाअल्लाह अभी बच्चों से कहता हूं, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके नंबर यहाँ हम बाहर लिखवा देते हैं, जो भी उसमें ऐड होना चाहिए उसमें जरूर ऐड हो। तंजीमी तौर पर इस पैगाम के साथ जुड़ें और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।